لیکن کیسے کیسے لوگ بہانے بناتے ہیں. بھی آپ نے اس مولوی صاحب کو سنا کہ اگر مقصد پیسے لینا نہ ہو، اجرت والا معاملہ نہ ہو، بس ویسے ہی وہ کسی کے ساتھ کسی کا گھر بسانے کے لیے کرے تو پھر اس پر لعنت نہیں. کون سا حلالہ ہے جس پر لعنت ہے اور کون سا حلالہ ہے جس کی اجازت ہے، یہ سمجھنا چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ جب پیش آ جاتا ہے، وہ دوسرے کسی سے کہتا ہے کہ نکاح کر لو تاکہ عورت ہمارے لیے حلال ہو جائے. میرا گھر بگڑ گیا، میرے بچے بلک رہے ہیں، میں پریشان ہو گیا، میرے بچے ہلاک ہو رہے ہیں، حلالہ ہو جائے گا تو سب کے لیے راحت میسر ہو جائے گی. وہ کہتا ہے کہ 10,000 لوں گا تب حلالہ کروں گا. تو اجرت کی شرط پر حلالہ کرنا یہ ناجائز ہے اور یہ گناہ ہے. اور ایسے ہی حلالہ کرنے والے کو سرکار نے فرمایا کہ اس پر لعنت ہے، اور ایسے ہی حلالہ کروانے والے کو کہا کہ اس پر لعنت ہے. اچھا اجرت کی شرط پر حلالہ کرنا اور اجرت کی شرط پر حلالہ کروانا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، اور ایسے ہی لوگوں پر لعنت ہے. اور اگر اپنے بھائی کی مدد کے طور پر ہو کہ یہ خاندان بگڑ گیا، تباہ ہو گیا، ہلاک ہو رہا ہے، بال بچے رو رہے ہیں، پریشان ہیں، ان کی مدد ہو جائے گی، تو مدد کی نیت سے ایسا کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کے اوپر حسن نیت کی بنیاد پر اس کو اجر اور ثواب بھی ملے گا. اچھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے یہ ملکہ دیا تھا کہ وہ چھوٹے سے جملے کے اندر پورا دین سمجھا دیا کرتے تھے، نعوذ باللہ ان کو یہ مسئلہ سمجھانا نہیں آیا کہ یہاں مراد لعنت نہیں رحمت تھا، اور آپ نے جملے جو الفاظ استعمال کیے وہ کچھ اور استعمال کیے. بعض لوگ دلیل پکڑتے ہیں قرآن حکیم کی ایک آیت سے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 پیش کرتے ہیں، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. پھر اس نے طلاق دے دی، مراد یہاں پر شرعی طلاق، تو یہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے. تو اس لیے ہم اس کا حلالہ کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ حلالے کا ذکر نہیں ہے. یہاں طلاق سے مراد وہ شرعی طلاق ہے. ایک مجلس کی 3 طلاقیں نہیں ہیں، بلکہ یہاں شرعی طلاق ہے کہ طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی اور وہ فارغ ہو گئی. 3 طلاقیں اس کی الگ الگ موقعوں پر پوری ہو گئی، اور وہ 3 طلاقوں سے فارغ ہونے کے بعد اب اس خامن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اب کسی اور شخص سے نکاح کرنا پڑے گا. اور وہ نکاح ہوگا تا حیات زندگی گزارنے کا نکاح ہوگا. وہ 1-2 رات کے مزے نہیں ہوں گے، وہ بے غیرتی کا نکاح نہیں ہوگا کہ اندھیروں میں چھپ کر آ کر اپنی بیوی پکڑا کر اور دوسرے دروازے سے صبح وصول کی جائے، بلکہ وہ باقاعدہ زندگی گزارنے کے لیے نکاح ہوگا جس میں ولیمہ ہے، جس میں خوشیاں ہیں، جس میں محبتیں ہیں، جس میں وہ سارا کچھ ہے جو ایک نکاح میں ہوتا ہے. وہاں اندھیری رات کے ڈرامے نہیں ہیں اور خفیہ نکاح نہیں ہے کہ کبھی سسر کے حوالے کر دو اور کبھی بھائی کے حوالے کر دو، یہ نہیں ہے، بلکہ وہ نکاح ہوتا ہے جو شرعی نکاح ہے. اور اگر وہاں بھی اللہ نہ کرے کسی کا لڑائی جھگڑا ہو جائے، وہ طلاق تک معاملہ پہنچ جائے اور وہاں سے طلاق ہو جائے، عدت گزر جائے، فراغت ہو جائے، اب یہ اس پہلے مرد کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. یہ تھا وہ اصل مسئلہ جہاں سے بنی اسرائیل کی طرح ہیلے بہانے کرتے ہوئے یہ مسئلے گھڑ لیے